بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ چل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے واقعات آپ کے سامنے آئے۔ پرورش کے بارے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ شریف لوگ اپنے شیرخوار بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بچپن ہی سے، ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف آب و ہوا کے اندر ان کی نشو و نما ہو، اور عرب کا جو اصلی تمدن اور خصوصیات ہیں وہ ان بچوں کے اندر بھی موجود ہوں، ان کے اندر بھی رچ بس جائیں۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو دودھ پیا کرتے تھے ابتدا ہی سے ان کو لے جایا کرتی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ بھی موجود تھا، اور ہماری سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی سی گدھی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ اس کے تھنوں میں نہیں تھا، یعنی کہ انتہائی کمزور اونٹنی تھی۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتے تھے، اور بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب یعنی رات کو بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا تھا، کیونکہ میرے پستانوں میں بھی اتنا دودھ نہ تھا کہ جس کی وجہ سے بچہ سیر ہو سکے۔ تو کوئی عورت بنی سعد کی ایسی نہیں تھی کہ جو مکہ میں آئی اور اس کو بچہ نہ مل گیا ہو، اور نبی علیہ السلام کو ہر ایک عورت پر پیش کیا گیا کہ آپ اس کو لے جائیں۔ ہر عورت نے منع کیا، اور منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو یتیم ہے، اور جب یتیم ہے، اس کے والد ہی نہیں ہے، تو ان کی حق الخدمت کون دے گا؟ جو ہم ان کی خدمت کریں گے ان کا معاوضہ ہمیں کون دے گا؟ تو اس حق الخدمت نہ ملنے کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کو لینے سے انکار کر دیا کرتی تھی، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی نہیں ہے کہ جو آپ کو حق الخدمت ادا کرے، مگر وہ رب العالمین کے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمانوں کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ جب سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی، تو قافلے کی روانگی کا وقت آیا۔ حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا بہت مشکل لگا، شاق گزرا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات اتر گئی تھی کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، آپ اس بچے کو لے جاؤ۔ تو جب ان کے دل میں یہ تقاضا شدید ہو گیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے اس طرح کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کو اپنے پاس رکھوں گی اور اس کو لے کر جاؤں گی۔ شوہر نے کہا اگر آپ نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس بچے کو خیر و برکت کا سبب بنائے۔ تو برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی خیر اور بلائی کا نام ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر نبی علیہ السلام کو لے آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ بنی سعد کی عورتوں نے چونکہ مخلوق سے طمع باندھی تھی اور لالچ باندھا تھا کہ ان سے ہمیں حق الخدمت ملے گا، اگر ہم ان کے بچے لے جائیں گے اور ان کی پرورش کریں گے تو لوگ ہمیں معاوضہ دیں گے، تو مخلوق سے انہوں نے لالچ باندھی تھی، اور حلیمہ نے اللہ رب العزت سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کو، یعنی نبی علیہ السلام کو گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خالی تھے دودھ سے،
وہ لبالب بھر گئے، اور اتنا بھر آئے کہ حلیمہ کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی سیراب ہو گیا، اور نبی علیہ السلام بھی دودھ پی کر سیراب ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام کو گود میں لینے کے بعد اونٹنی کا یہ حال تھا کہ جب اونٹنی کے پاس گئے اور دودھ دوہنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ وہی اونٹنی جو انتہائی کمزور اور لاغر تھی، کہ جس سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک مولود اور بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اللہ پر یہی امید رکھتی تھی کہ میں اس بچے کو لوں گی اور اللہ رب العزت خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس کے بعد قافلہ جب چلا تو اس کی روانگی کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔